السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک حبیبی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، آج شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے اور یہ اس مہینے کا پہلا جمعہ ہے۔ ماہ شعبان کی عظمتیں کیا ہیں، برکتیں کیا ہیں، اور اس مبارک مہینے میں اللہ نے کتنی خیر اور بھلائیاں رکھی ہیں۔ کہتے ہیں شعبان کا معنی ہی ہوتا ہے پھیلاؤ، یہ شعبن سے بنا ہے۔ شعبن کا مطلب ہوتا ہے پھیلنا، شاخ دار ہونا۔ ماہ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں بھلائیاں پھیل جاتی ہیں، اس میں خیر بڑھ جایا کرتی ہے، اور اس مبارک مہینے میں ہر طرف اللہ کی رحمتوں کی گھٹائیں چھا جاتی ہیں، اور اللہ کریم آسمانوں سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ تو چونکہ اس میں برکتیں، رحمتیں، بھلائیاں اور خیر بڑھ جایا کرتی ہے، ہر طرف پھیل جایا کرتی ہے، اس لیے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ شعبان کی عظمت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن میرے نزدیک شعبان کی عظمت کے تعلق سے، اس ماہ مبارک کی فضیلت کے تعلق سے، اس سے بڑھ کر اور کوئی روایت نہیں ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی ساری عظمتیں، ساری برکتیں، ساری فضیلتیں وہ ایک طرف، اور وجہ تخلیق کائنات کا یہ فرمانا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس کی یہ عظمت ایک طرف۔ حضور فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ ویسے تو سارے مہینے ہیں، حضور نے کسی بھی مہینے کو اپنا مہینہ نہیں کہا، حتیٰ کہ جس مہینے مبارک میں آپ کی ولادت ہوئی، آپ کا وصال ہوا، ماہ ربیع النور کا مہینہ، اس مہینے کو بھی حضور نے اپنا مہینہ نہیں کہا۔ خدا جانے اس ماہ مبارک میں کیا عظمتیں، کیا برکتیں اور کون سی خیر اور بھلائیاں نگاہ نبوت نے ملاحظہ کی ہوگی کہ جس کو دیکھ کر کے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔
اس عظمت سے بڑھ کر، اس روایت سے بڑھ کر کے اس ماہ مبارک کی فضیلت میں اور کوئی روایت ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ فرماتے ہیں حضور کو اس مہینے سے اتنی محبت تھی اور اتنا لگاؤ تھا کہ جیسے آسمان کے افق پہ ماہ شعبان کا ہلال طلوع ہوتا، مصطفیٰ جان رحمت اس ماہ مبارک کا استقبال روزہ رکھ کر کے فرمایا کرتے تھے۔ ماہ شعبان کی پہلی تاریخ کو حضور روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی بھی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ باقی کسی بھی مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ نفلی روزے میں نے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی کثرت کے ساتھ حضور پاک ماہ شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ رمضان کو چھوڑ کر کے، رمضان کے روزے تو پورے فرض ہیں، نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے کہ جتنا روزہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، اتنا روزہ کسی اور مہینے میں رکھتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، اتنی کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو مصطفیٰ جان رحمت کا جواب سنیے، کیا کمال کا جواب ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ شعبان کے مہینے میں اتنا زیادہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں ہماری آپ کی قسمتیں اور تقدیر لکھی جاتی ہے۔ شعبان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ بندوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے، ہماری آپ کی قسمتیں لکھی جاتی ہیں، اور پورا سال کون کتنا کمائے گا، کہاں سے کمائے گا، کس کی آمدنی بڑھے گی، کس کی آمدنی گھٹے گی، اور بندہ کون کیا کرے گا، وہ سب کچھ پوری ڈیٹیل یہ لکھ کر کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ تو اس ماہ شعبان میں بندوں کی قسمتیں لکھی جاتی ہیں، تقدیر لکھی جاتی ہے، اور بندہ پورے سال میں کیا کچھ کرنے والا ہے، اس کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اس ماہ مبارک میں اتنی کثرت کے ساتھ روزے اس لیے رکھتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ جب میری قسمت لکھی جائے، میرے حوالے سے کوئی اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ کیا جائے، اور میرے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ اس لیے میں زیادہ اس ماہ مبارک میں روزے رکھا کرتا ہوں۔ اور یہ شعبان کے روزے جو ہے نا، یہ نفلی روزے ہیں۔ یہاں پر بہت سارے لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں تو وہی کافی ہے، بہت سارے لوگ تو وہ فرض روزے بھی نہیں رکھ پاتے، یہ نفلی روزوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں اس کو ایک مثال سے بولتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ دیکھو نا، رمضان میں جو کچھ ہم کریں گے، عبادتیں کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، یا روزے رکھیں گے، صدقات خیرات کریں گے، فطرہ نکالیں گے، زکوٰۃ نکالیں گے، جو کچھ بھی ہم اچھائیاں کریں گے نا، یہ ساری اچھائیاں، ساری نیکیاں، ساری عبادتیں ہم اللہ کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کریں گے، ہے نا؟ یہی بات ہے۔ لیکن جب کہتے نا کہ کسی بڑے عظمت والے شخص کی بارگاہ میں، مرتبے والے شخص کی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کیا جاتا ہے، تو خالی مولی وہی چیز نہیں پیش کر دی جاتی ہے، بلکہ اس کو ایک اچھے غلاف میں، کور میں پیک کر کے، خوبصورت پیکنگ کے ساتھ وہ گفٹ اپنے عزیز دوست کو دیا جاتا ہے۔ اس کو جو بھی چیز آپ گفٹ میں دینا چاہتے ہیں، اس کو ایک پیکٹ میں پیک کر کے، اچھے کور میں اس کو بند کر کے، اور پھر عزت کے ساتھ وہ تحفہ اپنے دوست کو لے جا کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو ماہ رمضان میں ہمیں جو کچھ کرنا ہے، یہ ساری نیکیاں، ساری اچھائیاں، ساری عبادتیں ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، ہماری طرف سے ایک تحفہ ہوگا۔ تو اب وہ تحفہ اس کو سجانے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے، اس کی اچھی پیکنگ کے لیے، اور اس کو اچھے کور میں رکھنے کے لیے
یہ شعبان میں عبادتیں کی جاتی ہیں. شعبان کی نفلی عبادتیں، شعبان کی نفلی روزے، یہ رمضان کے فرض روزوں کا ایک گویا خوبصورت غلاف ہیں، ایک اچھی پیکنگ ہے. اور پھر ہم شعبان میں اچھی پیکنگ تیار کر کے اس میں نفلی روزے عبادتیں کر کے ہم رمضان کی عبادتوں کو جب اس میں رکھ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری وہ ساری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی. دیکھیے، ہم پر آپ پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. کتنی؟ 5 وقت کی. فجر میں صرف 2 ہی رکعت فرض ہے، اس سے پہلے 2 رکعت سنت ہے جس کو فقہ کی زبان میں نفل کہتے ہیں. ظہر میں صرف 4 رکعت فرض ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں 4 رکعت سنت پڑھنی ہوتی ہے. اس کے بعد 4 رکعت فرض کے بعد پھر 2 رکعت سنت، پھر نفل. اسی طرح عصر میں بھی 4 ہی رکعت فرض ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں 4 رکعت سنت پڑھنی ہوتی ہے. اسی طرح مغرب میں 3 ہی رکعت فرض ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں سنت اور نوافل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں 2 رکعت. عشاء میں بھی 4 ہی رکعت فرض ہے اور 3 رکعت وتر ہے. ٹوٹل 4 3 7 ہی ہم پر واجب ہیں، لیکن ہم پڑھتے کتنے ہیں؟ 17 رکعت پڑھتے ہیں. تو یہ آگے پیچھے نفل اور سنت لگانے کی وجہ کیا ہے؟ آگے پیچھے نفل ادا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائی، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو 4 رکعت 2 رکعت 3 رکعت ہم فرض ادا کرنے جا رہے ہیں، ہمارا وہ 4 رکعت 2 رکعت جو بھی فرض ہے اس کو ہم خوبصورت طریقے سے نوافل اور سنت ادا کر کے اچھی پیکنگ کے ساتھ اپنی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. اس کو خوبصورت بنا کر کے، اس کو زینت بخش کر کے، اس کو سجا سوار کر کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، تاکہ یہ ہمارا فرض اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور اللہ کریم اس کو شرف قبولیت عطا فرما دے. کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت حضرت؟ تو میں اس کو آپ کی زبان میں تھوڑا سا دوسرے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے نا، اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو بنایا، ہماری تخلیق فرمائی. اب ہماری ضرورت کے سامان کیا ہیں بھائی؟ آنکھیں دی ہیں اللہ نے دیکھنے کے لیے، منہ پھاڑے ہیں کھانے پینے کے لیے، کان لگائے ہیں سننے کے لیے. ٹھیک ہے، ہماری ضرورتیں، ہاتھ پیر دے دی اللہ نے چلنے پھرنے کے لیے، چیزیں پکڑنے کے لیے، ضرورتیں تو پوری ہو جا رہی نا. لیکن یہ دانتوں کو اللہ نے سفید بنایا. اللہ دانتوں کو کالا بنا دیتا تو کوئی حرج ہوتا کیا؟ کالے کالے دانت ہوتے سب کے تو کوئی نقصان نہیں. جیسے وائٹ دانت سے کھا پی رہے ہیں، چبا رہے ہیں، ایسے کالے دانت سے بھی تو چبا سکتے تھے. چبا سکتے تھے کہ نہیں چبا سکتے تھے؟ بولیے تھوڑا آپ لوگ ہاں ہوں کیجئے. بات سمجھ آ رہی نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اللہ نے وائٹ کیوں بنایا دانتوں کو؟ اللہ رب العزت نے ہماری انگلیوں میں یہ ناخن لگائے. ناخن، ان ناخنوں کی کیا ضرورت ہے؟ ناخن سے کوئی کام لیتے ہو آپ؟ یہ اور بات ہے کہ آج کا نوجوان بڑے بڑے ناخن بڑھا کر کے وہ فیشن دکھاتا ہے، اس کو فیشن سمجھتا ہے، حالانکہ یہ مکروہ عمل ہے. لیکن ناخن سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ناخنوں کو ہر ہفتے میں کاٹ لیا کرو، یہ حضور کی سنت ہے. ناخنوں کو بڑھنے مت دیا کرو ورنہ اس میں گندگی بھر جاتی ہے اور اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو ناخن سے کوئی کام ہوتا ہے؟ لیکن اللہ رب العزت نے انگلیوں میں ناخن لگائے. اللہ نے ہونٹوں میں سرخی ڈالی. آنکھ دیا، جو آنکھ کا ڈھیلا ہے اس میں آدھا سفید ہے آدھا کالا ہے. اللہ پوری آنکھ کالی کر دیتا یا پوری آنکھ سفید کر دیتا؟ بھائی دیکھنا ہی تو تھا. یہ آدھا کالا آدھا سفید کیوں بنایا؟ اسی طرح ایک اور بات دیکھیے کہ یہ آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں نا،
لیکن یہ آنکھ کے اوپر جو بھاؤں بنی ہوئی ہے ہماری آپ کی، بال کچھ اگے ہوئے ہیں، ان بالوں کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ان بالوں سے ہمارا کوئی آپ کا کام ہوتا ہے؟ اگر یہ بھاؤں چھلا دیں، بال صاف کروا دیں تو کوئی نقصان ہوگا؟ نہیں، کوئی نقصان نہیں، ظاہر میں کوئی کام نہیں ہوتا ان سے۔ لیکن اللہ نے آنکھوں کے اوپر یہ بال بھی اگا دیے کالے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے ہونٹوں میں سرخی ڈال دی، زبان میں سرخی ڈال دی، دانتوں کو سفید بنایا، انگلیوں میں ناخن لگائے۔ یہ سب کس لیے کیا؟ تاکہ میرا جو سب سے بڑا شاہکار ہے، میرا بنایا ہوا انسان ہے، وہ دیکھنے میں خوبصورت لگے۔ یہی تو کس لیے بنایا؟ تاکہ انسان خوبصورت دکھے۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، یہ ناک بنایا اللہ نے چیزیں سونگھنے کے لیے۔ یہ ناک اٹھا کر کے اگر اللہ ادھر لگا دے تو بھائی سونگھنا ہی ہے، آگے لگے چاہے پیچھے لگے، سونگھنا ہی ہے نا۔ تو کام تو آپ کا ہو جائے گا، لیکن آپ کا حسن خراب ہو جائے گا، آپ کی خوبصورتی بگڑ جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے باقاعدگی کے ساتھ انسان کو سجایا سنوارا، اور جو چیز جہاں سوٹیبل تھی وہیں رکھی، اور پھر آنکھوں کے اوپر بال اگا دیے، دانتوں کو سفید بنا دیا، انگلیوں میں ناخن لگا دیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے اس لیے کی تاکہ میرا بنایا ہوا انسان خوبصورت دکھے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کائنات میں انسان سے زیادہ حسن والا خوبصورت اور کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کیا۔ جنت سے بھی زیادہ خوبصورت انسان ہے، چاند سورج سے بھی زیادہ خوبصورت انسان ہے۔ اللہ نے انسان کو اتنا سنوارا، اتنا سجایا، جن چیزوں کی ضرورت نہیں تھی اس کے حسن کو بڑھانے کے لیے اللہ نے وہ چیزیں بھی لگا دیں، وہ چیزیں بھی عطا فرما دیں۔ کتنا بڑا ناشکرہ ہے پھر یہ انسان کہ اللہ نے فرمایا کہ تم پر نمازیں فرض ہیں، تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں، تو کچھ تو اتنے غافل ہیں کہ فرض بھی ادا نہیں کرتے، اور کچھ یہ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم پر 4 ہی رکعت تو فرض ہے تو ہم 4 رکعت ادا کر لیں گے، نفل اور سنتوں کی کیا ضرورت؟ میرے بھائی ضرورت تو تیرے بھاؤں کی بھی نہیں تھی، ضرورت تو تیرے کالے بالوں کی بھی نہیں تھی، ضرورت تو تیرے سرخ ہونٹوں کی بھی نہیں تھی، اور ضرورت تو تیرے سفید دانت کی بھی نہیں تھی، لیکن اللہ نے یہ ساری چیزیں تجھے دی تاکہ تو خوبصورت دکھے۔ تو اسی لیے اللہ نے تجھے جو رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اس سے پہلے نبی فرما رہے ہیں کہ تم شعبان کے بھی روزے رکھ لیا کرو، اس سے تمہارے رمضان کے روزوں کا حسن بڑھ جائے گا، اس سے تمہارے رمضان کے روزے خوبصورت ہو جائیں گے۔ تو رمضان کے روزوں کے جو فرضیت ہے، اس فرضیت کا حسن بڑھانے کے لیے حضور فرما رہے ہیں کہ تم شعبان کے نفلی روزے رکھو، یہ اس کی زینت کے لیے۔ اور یہ ایسے ہے کہ جیسے ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، لیکن اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ حبیب ویسے تو آپ پر 5 وقت کی نمازیں ہی فرض ہیں، لیکن آپ میری بارگاہ میں تھوڑا سا نفلوں کا بھی نذرانہ پیش کر دیا کریں، آپ رات میں تہجد بھی ادا کیا کریں۔ یہ فرض نہیں ہے، نفل ہے، نفل کے طور پر آپ رات میں اٹھ کر کے میری بارگاہ میں تہجد ادا کیا کریں۔ انعام کیا ملے گا؟ اگر آپ میری بارگاہ میں نفلوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اگر آپ میری بارگاہ میں نفلوں کا نذرانہ پیش کرو گے تو میں انعام یہ دوں گا کہ آپ کو کل قیامت کے دن مقام محمود عطا فرما دوں گا، مقام محمود عطا فرما دوں گا۔ تو اگر آپ صرف فرض ادا کر رہے ہو تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ فرض تو ایک قرض ہے جو آپ اپنے سر سے اتار رہے ہو، نہیں پڑھو گے تو ڈنڈے پڑیں گے، نہیں پڑھو گے تو عذاب ہوگا، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ فرض تو تم اپنی قرض اتارنے کے لیے ادا کرتے ہو، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو کچھ نفل بھی پڑھا کرو، کچھ سنتیں بھی ادا کیا کرو۔ اب دیکھیے یہاں پر آج جمعہ کے دن آپ لوگ آئے ہو، ایک تو کبھی بھی ویسے آنا نصیب نہیں ہوتا ہے،
لیکن اگر ہفتے میں کبھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری نصیب بھی ہو جاتی ہے تو آج بھی ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ابھی جیسے 2 رکعت نماز پڑھا کر کے امام صاحب سلام پھیریں گے، آپ اللہ کے گھر سے ایسے بھاگو گے منہ اٹھا کر کے کہ جیسے کسی جیل میں بند تھے۔ آپ سمجھتے ہو کہ ہم تو یہ یقیناً میں سمجھ رہا ہوں کہ دل نہیں لگے گا آپ کا، یہ شیطان کا وار ہوتا ہے، یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے، آپ کتنا جلدی یہاں سے نکلنا چاہو گے، لیکن میرے بھائی محبت یہی ہے کہ اپنے آپ کو روکو، کنٹرول کرو۔ آج اگر اللہ کی بارگاہ میں آئے ہو تو صرف 2 رکعت پڑھ کر کے مت جاؤ، آدھی ادھوری نماز مت پڑھ کر کے جاؤ۔ اگر اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے تو کم سے کم آج تو مکمل نماز ادا کر کے جاؤ، آج تو کمپلیٹ کر لے بھائی، ہفتے کی کمپلیٹ کر لے۔ خدا کے واسطے سلام پھیرے تو منہ اٹھا کے بھاگا مت کرو، سلام پھیرے تو ذرا بیٹھ جایا کرو، 5 منٹ 10 منٹ جو بھی آپ کے پاس مہلت ہے بیٹھو اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کرو، میرے مالک آج 1 ہفتے میں تو نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، حاضری کی توفیق بخشی ہے، میرے مالک مجھے نہیں پتا نمازیں کیسے پڑھی جاتی ہیں، مجھے کمپلیٹ طریقہ نماز کا نہیں پتا ہے، بس تیرے حکم کے آگے میں نے سر جھکا دیا، سجدہ کر دیا، میرے مالک کے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ خدا کی قسم اللہ تمہیں بڑی خیر نصیب فرمائے گا، بڑی برکتوں سے نوازے گا۔ اور فرمایا گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات میں اٹھیے۔ کب؟ رات میں اٹھیے، رات کے حصے میں اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں تہجد ادا کیجئے۔ بھئی تہجد تو دن میں بھی پڑھی جا سکتی تھی، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر کے بعد پڑھ لو، مغرب کے بعد پڑھ لو، فجر کے بعد پڑھ لو، لیکن دن میں تہجد کی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ فرمایا گیا اگر تہجد ادا کرنی ہے تو رات میں ادا کرو۔ اس میں بھی بڑی محبتیں چھپی ہیں، بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ کہا رات میں اٹھیے اور رات میں اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں تہجد ادا کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ دن میں جرم کرو گے، پاپ کرو گے، گناہ کرو گے، اور اگر دن میں اپنی بارگاہ میں بلاؤں گا تو ہو سکتا ہے مسجد میں آتے ہوئے تم شرماؤ، مصلی پہ کھڑے ہوتے ہوئے تمہیں جھجک محسوس ہو، اس لیے میرے بندے اگر دن میں تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو میں نے تیرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے رات میں بھی کھولے رکھے ہیں، جب ساری دنیا سو جائے تو مجرم بن کر کے میری بارگاہ میں رات کے اندھیرے میں آ جانا، میں بڑا قریب ہوں، تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ رات کی تنہائیوں میں آنا، اور خدا کی قسم جب ساری دنیا سو رہی ہو، ہر طرف سناٹا پسرا ہو، اور بندہ مجرموں کی طرح اٹھے، وضو بنائے، مصلی بچھائے اور آنکھوں میں آنسو لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے سجدہ ریز ہوتا ہے، اور جب تڑپ کر کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اس پہ اتنا کرم فرماتا ہے کہ اسے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں سمیٹ کر کے اس کے دامن میں ڈال دیا کرتا ہے، اور ایسا سکون، ایسا چین، ایسا قرار کہ شاید آپ کروڑوں خرچ کر کے بھی وہ سکون نہیں حاصل کر پاؤ گے جو رات کی تنہائیوں میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے آپ کو نصیب ہوگا۔ میرے بھائی کر کے دیکھو، کبھی مشکل ہے، میں سمجھ رہا ہوں، رات کے اندھیرے میں اٹھنا یہ آسان نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑی مشکل ہے، بہت بڑے پرابلم میں پھنسے ہوئے ہو، کورٹ کچہری کے معاملات میں الجھے ہوئے ہو، اور روزگار نہیں چل رہا ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے، بھوت پریت آسیب میں جوجھ رہے ہو، اور بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، مشکل اگر بڑی ہے نا، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ رات میں آدھا گھنٹہ صرف اٹھنے سے اور 2-4 رکعت تہجد کی نماز ادا کرنے سے، اللہ سے معافی مانگنے سے میری یہ بڑی مشکل حل ہو سکتی ہے، تو خدا کی قسم رات میں آدھا گھنٹے کے لیے اٹھنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے،
اور رمضان سے پہلے اللہ رب العزت نے جو شعبان کا مہینہ عطا کیا ہے، اس میں دھیرے دھیرے اپنے آپ کو نیکیوں کے لیے تیار کیجئے، اس کی مشق کیجئے، ریہرسل کیجئے، پریکٹس کیجئے، اور جتنا ہو سکے اس میں روزے رکھیے۔